آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت کے جمعہ بازار کے بارے میں ساری معلومات دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جنت ایک ایسی عیش و آرام کی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے اچھے اعمال اور مکمل ایمان کے صلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ اس کی خوبیوں کو سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی بنی ہے۔ زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں جن میں ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنی زمین و آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک دروازے کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ایک تیز گھوڑا 70 برس تک پہنچے۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آتی ہوں۔ طرح طرح کے میوے، پھل، دودھ، شہد اور شراب اور اچھے اچھے لذیذ کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔ جنتی بہت ہی خوبصورت لباس میں ملحوظ ہوں گے جو دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز پیشونوں اور منفش خوبصورت چاندیوں پر، اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے، اور اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ راحت اور سکون سے رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنت والوں، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ ان میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ دنیا کی کسی چیز سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی بھی جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی اگر کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک سب روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر حور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان سے نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق کتنے نہ پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے تو آفتاب ایسا ہو جائے کہ آفتاب کے سامنے چراغ ہو۔ ناظرین، جنت میں ایک ایک خیمہ موتی کا ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا، اور پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان تک جاتی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کی نہروں کی طرح زمین کو کھود کر نہیں بنائی گئی بلکہ زمین کے اوپر ہی رواں دواں ہیں، جن کا ایک کنارہ موتی کا اور ایک کنارہ یاقوت کا ہے۔ نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبودار اور نشہ آور نہیں ہے کہ جس کے پینے سے عقل ماری جاتی ہے اور پینے والا آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکنے لگتا ہے، بلکہ جنت کی شراب ان تمام باتوں سے پاک اور منور ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ وہ جو چاہیں گے فوراً ہی ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا دل کرے گا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے پیش ہو جائے گا، اور اگر پانی پینے کو دل کرے گا تو کوزے فوراً ہی خود بخود ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب اور شہد موجود ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوگا اور نہ ہی زیادہ ہوگا۔ پینے کے بعد کوزے جہاں سے آئے تھے وہیں پہ واپس چلے جائیں گے۔ جنت میں کسی قسم کی بھی نجاست نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی گندگی، پخانہ، تھوک اور بدن کا میل تک نہ ہوگا۔ وہاں ایک فرحت بخش ڈکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ نکلے گا
جس سے تمام کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں ہر انسان کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی۔ ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں کے ایک ہاتھ میں سونے اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کے پیالے ہوں گے۔ ان پیالوں میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ اتنا کھانا وہ کھاتا جائے گا، لذت میں کبھی کمی نہ ہوگی بلکہ لذت بڑھتی جائے گی۔ ناظرین، جنت میں جنتیوں کے نہ تو لباس پرانے ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں جنتیوں کے لباس بہت ہی حسین ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو جنت کا دربان پوچھے گا کہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے کہ میں محمد ہوں۔ تو دربان جواب دے گا کہ مجھے یہی حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے جو سب سے پہلا گروہ ہوگا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایتی روشن ستارے کی مانند ہو۔ وہاں آپس میں پیار اور محبت ہوگی، کسی کو بھی بغض و اختلاف نہ ہوگا۔ جنت میں ہر ایک کو 2 بیویاں ایسی ملیں گی جو 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی۔ پھر بھی لباس کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز اور گوشت دکھائی دے گا، جیسے شیشے کے برتن میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے۔ مومن اپنے چہرے کو اس کے رخساروں میں آئینے سے بھی زیادہ شفاف دیکھے گا، اور ان کے پاس ادنا سے ادنا موتی بھی ایسے ہوگا جو مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا اور سینے کی طرف سے کپڑے جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو اس کو دیکھ کر سب بے ہوش ہو جائیں اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر پائیں، اور جب مرد اس حور کے پاس جائے گا تو اسے ہر بار ہی کنوارا پائے گا۔ جنت میں حوریں اتنی حسین ہوں گی کہ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی مومن جنت میں جائے گا تو 2 حوریں سرہانتے اور پائنتی کی طرف بہت خوبصورت آواز میں گیت گائیں گی، مگر ان کا یہ گیت شیطانی مضامین نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگا۔ جنت میں نہ ہی کسی کو اونگ ہوگی اور نہ ہی نیند، کیونکہ نیند بھی ایک موت کی ہی قسم ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کو اپنے اعمال کے حساب سے اپنا مقام ملے گا۔ جنت میں اللہ کے فضل کی کوئی حد نہ ہوگی۔ پھر جنتیوں کو دنیا کے 1 ہفتے کے برابر کی مقدار کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے پروردگار کا دیدار کر لیں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب العالمین کی زیارت نصیب ہوگی۔ جنت کے باغ میں اللہ پاک تجلی فرمائے گا اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، چاندی کے ممبر، سونے کے ممبر۔ سب سے ادنا مشک اور کافور کے ممبر پر بیٹھے گا، اور رب کائنات کا دیدار ایسا صاف اور شفاف ہوگا جیسے 14ویں کے چاند کو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک پر اپنی تجلی فرمائے گا۔ ناظرین، جنت میں بازار بھی ہوگا۔ جنت کا بازار کیسا ہوگا؟ جنت کے بازار کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ جب جنتی اس بازار میں داخل ہوں گے تو وہاں کیا کیا دیکھیں گے؟ حضرت سعید ابن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تجھے جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید نے پوچھا کہ کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بلا شبہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات میں اتریں گے، اور پھر دنیا کے دنوں میں سے جمعے کے دن کے بقدر ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کی زیارت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ مجھے پہچان سکیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یا تو ہمیں سزا دی جائے گی یا تو انعام۔
اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے اور اس کا دار و مدار ہماری آج کی اس زندگی پر ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق بسر کیا تو اللہ پاک ہمیں بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اگر ہم نے اپنی تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا تو اللہ پاک ہمیں جہنم میں داخل کرے گا۔ جنت میں تمام لوگ اپنے اعمال کی فضیلت کے حساب سے مقیم ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ اور اعلیٰ ہوں گے اس کے ہی حساب سے انہیں بلند تر اور اعلیٰ مقامات حاصل ہوں گے، اور پھر ان سب کو اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس روز اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یقیناً، کیا تم دن میں سورج اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اس دن پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ تمام جنتیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے سامنے پروردگار تمام حجابات کو ہٹا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پروردگار حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کرے گا اور فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، وہ دن تجھے یاد نہیں کہ جس دن تو نے گناہ کیا تھا؟ اور وہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، کیا آپ نے میرے گناہ بخش نہیں دیے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بے شک میں نے تیرے وہ تمام گناہ بخش دیے ہیں اور تو میری اسی معافی کے نتیجے میں آج اس مرتبے پر پہنچا ہے۔ پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ بادل ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوشبو محسوس نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ اٹھو اور اس چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو چاہیے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ کسی کے دل میں ایسا خیال آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہر شخص کو ان کی خواہش کے مطابق چیزیں اٹھا اٹھا کر دی جائیں گی جن کی انہیں خواہش ہوگی۔ اس بازار میں دنیاوی خرید و فروخت والا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بلند مرتبہ شخص ایک کم مرتبہ شخص سے مخاطب ہوگا اور ملاقات کرے گا، یعنی جنتیوں میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور کم حیثیت کا ہے اور اس سے خیال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ہم سب اپنے مکانات اور محلات کی طرف واپس ہوں گے اور یہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی، وہ ہمیں مرحبا اور خوش آمدید کہیں گی اور وہ ہمارا استقبال کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے جنتیوں کو تجارت کی اجازت دی تو وہ ریشم اور عطر کی تجارت کریں گے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا کوئی اور نعمت بھی چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کر دوں؟ تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا ہمیں دوزخ سے نجات نہیں بخشی؟ پھر اللہ پاک تمام پردوں کو ہٹا دیں گے اور ان کو ایسی کوئی نعمت نہیں دی جائے گی جو انہیں دیدار الہی سے زیادہ محبوب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہیں گے انہیں جنت کی کسی نعمت کی خواہش نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پردے میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نور اور برکت کا اثر ان کے محلات میں باقی رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔